السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں ارباز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ارباز آن لائن اکیڈمی۔ دوستو، آج ہم لوگ ایک پلے کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے ڈاکٹر فاسٹس اور جسے لکھا ہے کرسٹوفر مارلو نے۔ دوستو، ڈاکٹر فاسٹس جرمنی میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور یہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وٹنبرگ آتا ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ دینیات یعنی کہ تھیولوجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر فاسٹس ایک ذہین شخص ہوتا ہے، ایک ذہین طالب علم ہوتا ہے اور بہت جلد ہی یہ بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے سکالرز کو اپنی ذہانت کی وجہ سے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، یہ ذہانت اس کے اندر ایک غرور اور تکبر کا سبب بنتی ہے اور وہ مزید سے مزید کی جستجو میں وہ لگ جاتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر فاسٹس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کو یہ ہر صورت وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور مزید علم کو سیکھنے کے لیے یہ بلیک میجک، جی ہاں دوستو، ڈاکٹر فاسٹس بلیک میجک یعنی کہ کالے جادو کی طرف وہ راغب ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کالے جادو کے ذریعے یہ اپنی تمام خواہشات وہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ڈاکٹر فاسٹس دو جادوگروں ویلز اور کورنیلیس کی خدمات حاصل کرتا ہے جو کہ کالے جادو کے وہ ماہر ہوتے ہیں، کالے جادو کا علم رکھتے ہیں۔ تو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ ویلز اور کورنیلیس کی وہ خدمات حاصل کرتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر فاسٹس کو اس کے مکروہ عزائم سے روکنے کے لیے دو اینجل ظاہر ہوتے ہیں، ایک گڈ اینجل اور ایک بیڈ اینجل۔ دوستو، گڈ اینجل ڈاکٹر فاسٹس کو اس کے عزائم سے روکتا ہے، اس کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے، نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، جبکہ بیڈ اینجل اس کو بدی کی طرف، برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ دوستو، گڈ اینجل اور بیڈ اینجل کی اس لڑائی میں بیڈ اینجل وہ جیت جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر فاسٹس اندرونی طور پر وہ بدی کا ہی ایک پیروکار بن چکا ہوتا ہے، اس لیے اس لڑائی میں بیڈ اینجل وہ جیت جاتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر فاسٹس کے دو دوست اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں، تو انہیں ڈاکٹر فاسٹس کا نوکر ویگنر کہتا ہے کہ وہ دو جادوگروں کے ساتھ مل کر کالا علم سیکھنے کے لیے لائے عمل وہ ترتیب دے رہا ہے۔ تو ان کو یہ سن کر بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو یونیورسٹی کے ریکٹر کے علم میں لائیں گے۔ دوستو، اگلا منظر بہت ہی دردناک ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس بالآخر تنہا ایک گھنے اور تاریک جنگل میں جا پہنچتا ہے اور یہاں پر وہ کچھ آڑھی ترچھی لکیریں کھینچ کر مفیسٹوفیلس، جو کہ جہنم میں بڑے شیطان لوسیفر کا نائب ہوتا ہے، اس کو زمین پر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ دوستو، مفیسٹوفیلس کی شکل اتنی ہیبت ناک ہوتی ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس اس سے ایک بہتر روپ بدل کر دوبارہ آنے کا کہتا ہے، کیونکہ اس کی شکل بہت ہی ہیبت ناک ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر فاسٹس کہتا ہے کہ تم جاؤ، کوئی اچھی صورت دھار کر دوبارہ واپس آؤ۔ دوستو، یہاں پر ڈاکٹر فاسٹس اور مفیسٹوفیلس کے درمیان ایک بہت لمبی وہ گفتگو ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس اس کو اپنی عزائم سے آگاہ کرتا ہے اور مفیسٹوفیلس کہتا ہے کہ وہ اپنے مالک یعنی کہ لوسیفر شیطان سے مشورہ کیے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ دوستو، پھر مفیسٹوفیلس ڈاکٹر فاسٹس کو بتاتا ہے کہ کس طرح لوسیفر اپنی نافرمانی کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا تھا اور
پھر وہ ڈاکٹر فاسٹس کو کہتا ہے کہ اس سے اگر بلیک میجک یا پھر کالا علم سیکھنا ہے تو اسے کچھ شرائط جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ تو ڈاکٹر فاسٹس کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی اپنی روح جو ہے وہ شیطان کو دینے کے لیے ایگری ہو چکا ہے۔ تو ڈاکٹر فاسٹس میفسٹوفیلس کو کہتا ہے کہ میں شیطانیت کا پیروکار بن جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں 24 سال کی ایک پرتعیش زندگی جو ہے وہ ایک لگژری لائف جو ہے وہ دی جائے، ایک پرتعیش زندگی جو ہے وہ دی جائے۔ تو اس کے بدلے میں شیطان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میری روح کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دوستو، میفسٹوفیلس اپنے بڑے آقا سے مشورہ حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر فاسٹس سے اجازت طلب کرتا ہے۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ڈاکٹر فاسٹس دل ہی دل میں اپنے عزائم کی کامیابی کے لیے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی دوران نیکی اور بدی کے اینجل ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر فاسٹس ایک سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس پر طاقت کا نشہ اتنا چھا چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ دوستو، اسی دوران میفسٹوفیلس پھر حاضر ہوتا ہے اور لوسیفر کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ مان لی گئی ہے۔ تو یہاں پر ایک معاہدہ ہوتا ہے جو کہ ڈاکٹر فاسٹس کے خون سے لکھا جاتا ہے، اور اس معاہدے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس 24 سال تک ایک لگژری پرتعیش زندگی جو ہے وہ گزارے گا، اور اس کے بعد یہ لوسیفر کو، شیطان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کی روح کو پکڑ کر جہنم میں لے جائے۔ تو ڈاکٹر فاسٹس یہ معاہدہ لکھ لیتا ہے، معاہدہ منظور کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جہنم سے متعلق میفسٹوفیلس سے کچھ سوالات کرتا ہے اور یہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر فاسٹس کی یہ جو خواہش ہے یہ رد کر دی جاتی ہے، اور میفسٹوفیلس اسے بلیک میجک سے متعلق کچھ اور کتابیں جو ہے وہ دیتا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر فاسٹس کے اندر نیکی اور بدی کی اندرونی کشمکش جاری ہوتی ہے۔ وہ ایک مقام پر بدی سے پیچھے ہٹنا بھی چاہتا ہے، لیکن جو بدی کا فرشتہ ہوتا ہے وہ اسے اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اب وقت جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوستو، ڈاکٹر فاسٹس میفسٹوفیلس سے خدا اور جہنم کے متعلق کچھ سوالات کرتا ہے، جس کا میفسٹوفیلس جو ہے وہ صحیح طریقے سے جوابات نہیں دے پاتا۔ تو تسلی بخش جوابات نہ ملنے پر ڈاکٹر فاسٹس معاہدے کو ختم کرنے اور خدا سے معافی مانگنے کا کہتا ہے۔ تو اسی دوران میفسٹوفیلس کا آقا یعنی کہ لوسیفر، شیطان جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ اسے یقین دلاتا ہے کہ اب جیسس کرائسٹ اور گاڈ بھی جو ہے وہ تم کو نہیں بچا سکتے۔ تو ڈاکٹر فاسٹس حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس چیز سے خوش ہوتے ہوئے لوسیفر اسے 7 ڈیڈلی سینز کا تماشا اور بلیک میجک پر کچھ اور کتابیں جو ہیں وہ دیتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ڈاکٹر فاسٹس میفسٹوفیلس کے ساتھ دنیا کے ایک سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ وہ آسمان کی بلندیوں کو دیکھتا ہے، زمین کی گہرائیوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ میفسٹوفیلس کے ساتھ ارض روم کی طرف جاتا ہے، اور وہاں پر وہ طرح طرح کے جو ہے وہ عجائبات جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ دنیا کی وہ ہر وہ چیز جس کی ڈاکٹر فاسٹس خواہش رکھتا تھا اب اس کی دسترس میں ہوتی ہے۔ تو اپنے اس سفر کے دوران وہ طرح طرح کے عجائبات دیکھتا ہے، طرح طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ مطالعہ کرتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے۔
تو ایک ہفتے کے سفر کے دوران جب وہ واپس آتا ہے تو اپنی علمی ذہانت کی وجہ سے لوگوں سے بہت ہی داد پاتا ہے، اور اس کی جو شہرت ہے دور دور تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس کو اپنے پاس جو ہے وہ مدعو کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، وقت تیزی سے گزرتا جاتا ہے اور ڈاکٹر فاسٹس دنیاوی عیش و آرام اور لذتوں میں مصروف ہوتا ہے، اور بالآخر وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب ڈاکٹر فاسٹس کا انجام بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے گارڈ سے جو ہے وہ معافی مانگے، شاید اس کا مطلب جو ہے وہ بخشش ہو جائے، شاید گارڈ جو ہے اسے معاف کر دے، لیکن وہ دنیاوی عیش و آرام میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ وہ گارڈ کو بالکل جو ہے وہ بھلا دیتا ہے۔ تو دوستو، ڈاکٹر فاسٹس کی موت کا، ڈاکٹر فاسٹس کے انجام کا وقت قریب ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس جو ہے اپنی ساری دولت اپنے سرونٹ کے نام جو ہے وہ کر دیتا ہے، اپنی ساری دولت اپنے سرونٹ ویگنر کے نام جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر فاسٹس کے انجام کا وقت قریب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شراب و شباب کے نشے میں مست ہوتا ہے، اور میفسٹوفیلس سے، ہیلن آف گریس سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر فاسٹس کے دوستوں کو بھی ہیلن آف گریس سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، تو دوستو، میفسٹوفیلس ڈاکٹر فاسٹس کی اس خواہش کو پورا کرتا ہے اور اس کی ملاقات ہیلن آف گریس سے کراتا ہے۔ دوستو، اسی دوران نیکی کا فرشتہ پھر ظاہر ہوتا ہے اور اس سے گارڈ سے معافی مانگنے کا کہتا ہے، لیکن ڈاکٹر فاسٹس دنیاوی لذتوں میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ وہ اس کی ساری باتوں کو بھلا دیتا ہے اور ہیلن آف گریس کے ساتھ عیش و عشرت میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب بڑھتے ہیں ڈاکٹر فاسٹس کے انجام کی طرف۔ دوستو، ڈاکٹر فاسٹس کی موت میں صرف 1 گھنٹہ باقی رہ جاتا ہے، اور ڈاکٹر فاسٹس رو رہا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ وقت جو ہے وہ تھم جائے اور وہ گارڈ سے جو ہے وہ معافی مانگ لے، لیکن وقت چلتا ہی رہتا ہے، اور بالآخر وہ وقت آن پہنچتا ہے جب ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور لوسیفر اس کی روح کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر فاسٹس کی موت جو ہے وہ دردناک ہوتی ہے، اس کی روح کو لوسیفر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس پلے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک اعتدال کی زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ نیکی اور بدی کے درمیان ہمیں ایک اعتدال کی زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ ہمیں صرف وہی کام کرنے چاہیے جن کا گارڈ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رکنا چاہیے جس سے گارڈ نے منع کیا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ جو لیکچر ہے، یہ جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔